اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ڈیٹ ہے 28 پہلا مہینہ 2026۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے نیپا وائرس۔ ابھی یہ تو انڈیا میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس سے افیکٹڈ بھی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ اب بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے ہمسایہ ممالک ہیں جس میں نیپال ہے، سری لنکا ہے، پاکستان ہے، ان کی حکومتوں نے کہا ہے کہ انڈیا سے جو بھی آدمی کسی دوسرے ملک میں ٹریول کرے گا اس کی اسکریننگ کی جائے گی، اسے چیک کیا جائے گا۔ تو چلے بات کرتے ہیں نیپا وائرس کیا ہے۔ نیپا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو کہ سور جو ہیں وہ لوگ کھائیں تو اس سے پھیلتا ہے، یا پھر کوئی گندے گلے سڑے پھل نیچے گرے ہوں تو ان سے وہ پھیلتا ہے۔ تیسری اس کی جو قسم ہے جس میں آپ چمگادڑ کو دیکھتے ہیں، چمگادڑ کسی بھی پھل کو کھاتی ہے تو وہ اگر لوگ کھائیں تو اس سے بھی وہ افیکٹڈ ہو سکتے ہیں۔ اور رہی بات، اس سے تقریباً 40 سے 75% کے درمیان لوگ افیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان کی اموات کی شرح بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی یہ 4 سے 14 دن کے درمیان یہ ان پر حملہ کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کی باڈی کو کمزور کرتا ہے اور انہیں بالکل لاغر کر کے موت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ دیکھا جائے تو یہ ٹاپ جو 10 بیماریاں ہیں یو این کی یا یونائٹڈ نیشن کی ہیلتھ کی جو لسٹ ہے اس میں یہ ٹاپ 10 میں شامل ہے، جس میں کرونا بھی انہی میں شامل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک اور بہت زیادہ برا وائرس ہے۔ اچھا، یہ وائرس سب سے پہلے 1998 میں سنگاپور سے اور اس کے علاوہ ملیشیا سے شروع ہوا تھا۔ وہاں پر تقریباً 100 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں اور تقریباً اس پر جب قابو پایا گیا تو 10 لاکھ سوروں کو تلف کیا گیا، تب جا کے یہ ختم ہوا۔ اچھا، بنگلہ دیش میں بھی یہ تقریباً 2001 میں 100 سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ 2001 سے 2007 کے درمیان مغربی بنگال میں 19 اور 17 کیسز رپورٹ ہوئے اور وہ سارے لوگ بیک وقت 2-4 دنوں کے وقفے کے ساتھ وفات پا چکے۔ اچھا، اس کی سب سے زیادہ جو ابھی جو کنٹری افیکٹڈ ہے وہ انڈیا ہے۔ انڈیا میں یہ شرم وات بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہر طرف یہ انسٹرکشن دی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، بالکل ایڈورٹائزمنٹ کری جا رہی ہے کہ اس سے تھوڑا سا بچیں۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک گندگی ٹائپ کا وائرس ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے میں ٹائم نہیں لگاتا اور یہ بہت جلدی شفٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی جو علامات ہیں اس میں ایک بخار ہے، سر درد ہے، قے ہے، پٹھوں میں درد ہے، یہ اس کی علامات میں ہیں۔ یعنی یہ اگر کسی میں یہ علامات آہستہ آہستہ ساری آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی اس سے افیکٹڈ ہے۔ اور یہ تقریباً غنودگی بھی جسم میں لے کے آتا ہے، اس کے علاوہ انسان کو کومے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، انسان کچھ دنوں کے لیے کومے میں جا سکتا ہے۔ تو اس کی میڈیسن ہے وہ کوئی نہیں بنی، تو اس لیے یہ انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں، ایک دوسرے کے بالکل قریب نہ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ بھی دور رکھی جائیں۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اور مزید معلومات ملیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ پاکستان میں بھی اس وقت اس کے متعلق بہت سے زیادہ قیاس آرائیاں آ رہی ہیں اور آگے پاکستان نے بھی اس کے متعلق بہت زیادہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں یو این کے چارٹر کے مطابق۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی انڈیا سے یا کسی کنٹری سے بھی پاکستان میں آئیں گے تو ان کی باقاعدہ اسکریننگ کی جائے گی، انہیں باقاعدہ چیک کیا جائے گا اور پھر انہیں انٹری کے لیے پاکستان میں اجازت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلام آباد، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس پر یہ اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے اپنی ٹیمیں بھیج دی ہیں۔
اور پاکستان حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو آدمی پاکستان میں ٹریول کرنا چاہے یا جو آدمی باہر سے پاکستان آتا ہے تو اس کی مکمل چیکنگ کی جائے گی، اسے چیک کیا جائے گا تاکہ اس کے سارے فیملی ممبرز کے سارے ریکارڈ دیکھے جائیں گے اور اسے پیچھے سے بھی کلیئر کروایا جائے گا جہاں سے وہ آ رہا ہے سفر کر کے، کہ اسے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ ٹریول تو نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک اور بھی آرڈر جاری کیا گیا کہ جو آدمی سفر کرے گا 21 دن کے لیے وہ بھی تھوڑا سا روک دیا جائے، اس لیے جب تک یہ وائرس اپنی بالکل کنٹرول میں نہیں آ سکتا تو ہم کسی کو بلا اجازت پاکستان میں نہیں آنے دیں گے اور سب کی ڈاکومنٹیشن ہوگی۔